پیارے دوستوں، آج ہم آپ تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے سننے اور دیکھنے کے بعد یقیناً ہر ایک مسلمان کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھے گا۔ ہر وہ مسلمان جو اپنے آقا سے محبت کرتا ہے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے قرآن کریم سے دلی لگاؤ رکھتا ہے، اس کا چہرہ خوشیوں سے روشن ہو جائے گا۔ آج ہم ہر مسلمان اور ہر قرآن کے چاہنے والے کے لیے ایک بہت خوبصورت اور اثردار ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور وہیں ان لوگوں کے لیے جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور کبھی قرآن کو جلانے، کبھی پھاڑنے اور کبھی اس کی بے حرمتی کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ویڈیو ایک زوردار جھٹکا ثابت ہونے والا ہے، ایسا جھٹکا جیسے 440 وولٹ کا کرنٹ جو سیدھے ان کے سینے پر سانپ بن کر لوٹے گا۔ کیونکہ دوستو، قرآن کا ایک ایسا بڑا چیلنج آج سامنے آیا ہے کہ اس کے بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ہر اس جاہل کی بولتی بند ہو چکی ہے جو آج تک قرآن پر انگلی اٹھاتا آیا ہے۔ ہر اس انسان کی زبان خاموش ہو گئی ہے جس نے قرآن کی پاکیزگی کو چیلنج کرنے کی غلطی کی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایک نیا، نایاب اور سچائی پر مبنی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ایسی سچائی جس کی گواہی اور دلیل ہر مسلمان کا بچہ بچہ دیتا ہوا نظر آئے گا، اور ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر قرآن کریم کا چاہنے والا جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، میری بات کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ بھی قرآن کو سچا مانتے ہیں اور اسے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ مانتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر علم رکھ دیا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا سائنسی علم، تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ صلاحیت کے مطابق لوگ اسے کھوجتے اور سمجھتے ہیں، اور جن کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی وہ صرف پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوستو، اگر میری بات صحیح لگتی ہے تو ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے۔ دوستو، قرآن، زبور، انجیل اور تورات، یہ 4 آسمانی کتاب اللہ کے نبیوں پر نازل ہوئی۔ الگ الگ وقت 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن دوستو، ایک کتاب ایسی بھی ہے جس کی حفاظت کی گواہی اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے، اور وہ کتاب پھر اپنے کو جھٹلانے والے لوگوں کو کیسے چیلنج کرتا ہے، آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دور میں مسلمان جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں، اسلام جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، یہ چیز کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے بغض میں آ کر اسلام اور مسلمانوں سے ایک طریقے سے ڈر کر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کو ستانے کا کام ہو رہا ہے تو کہیں مسلمانوں کو دبانے کا کام ہو رہا ہے، کہیں قرآن کریم کو جلانے کا کام ہو رہا ہے اور کہیں قرآن کریم کو پھاڑنے کا کام ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، آنے والے وقت میں اور پچھلے وقت میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم سے بغض اٹھا کر، قرآن کریم سے حسد کھا کر کیسے لوگوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کے گجرات کے اندر سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا سونو ڈونگر کا۔ آپ نے دیکھا دوستو، اس میں کیسے ایک عورت قرآن کی بے حرمتی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، قرآن کو پھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہیں دوستو، ایک ویڈیو کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا تھا بیرون ملک کا ویڈیو، جہاں پر ایک سبھا کے اندر قرآن کو پھاڑنے اور قرآن کو جلانے کا معاملہ سامنے آیا تھا، لیکن ایک مرد مجاہد نے جو قرآن کے ساتھ بے حرمتی کر رہا تھا، بھری مجلس کے اندر وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے اور بے حرمتی کرنے والے کو ایسی لات مارتا ہے کہ وہ چاروں خانے چت ہو جاتا ہے، اور اس انسان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو دنیا بھر کے مسلم کنٹری اس کی حفاظت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ساتھ آ جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ انسان ہی نہیں بلکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ دوستو، اگر پوری دنیا کا قرآن، یعنی صرف ہندوستان کا قرآن نہیں، صرف پاکستان کا قرآن نہیں، صرف ملیشیا اور سعودی عرب کا قرآن نہیں، صرف ترکی اور مصر کا قرآن نہیں، بلکہ پوری دنیا کے قرآن کو
ایک جگہ جمع کر کے اگر سمندر کی گہرائی میں بھی ڈال دیا جائے تو دوستو پوری دنیا کے بھکت مل کر بھی قرآن کو مٹا نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ طاقت دے رکھی ہے، قرآن کے اندر وہ خوبی ہے کہ پوری دنیا سے اگر قرآن کی پتیوں کو ہٹا بھی دیا جائے تو بھی قرآن مٹ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن حافظوں کے اندر اور حافظوں کے دلوں کے اندر محفوظ ہو گیا ہے۔ یعنی جو قرآن کے حافظ ہیں ان کے سینوں کے اندر قرآن پاک موجود ہے۔ آپ ظاہری طور پر جس چیز کو یعنی فزیکلی طور پر جس چیز کو چھو سکتے ہیں اس کو تو مٹا سکتے ہیں، لیکن جو قرآن حافظ قرآن کے سینوں میں محفوظ ہو گیا اس قرآن کو کوئی مائی کا لال بھی مٹا نہیں سکتا۔ دوستو یہ قرآن کا وہ چیلنج جو آج تک کسی بھی بڑے سے بڑے علم والے نے پورا نہیں کیا ہے۔ ابھی بھی اور پچھلے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے قرآن کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، قرآن کو جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے جیسی وہ ایک آیت بھی نہ بنا سکے۔ دوستو قرآن کی شان دیکھیے، اللہ کے کلام کی شان دیکھیے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ایک معجزہ ہے، لیکن سبھی معجزے میں سب سے بڑا معجزہ اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ قرآن کریم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کو سب سے بڑا معجزہ مانا جاتا ہے۔ دوستو قرآن کریم کا یہ چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے کہ اگر کسی میں دم ہے، اگر کسی میں طاقت ہے، اگر کسی کے دل میں مغرور ہے، اگر وہ اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا ہے، اگر اپنے آپ کو کوئی زیادہ علم والا سمجھتا ہے اور قرآن کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن اوپن چیلنج کرتا ہے، آپ علماء کی بارگاہ میں جا کر سنیں، قرآن کا کھلا چیلنج ہے، اگر تم میں دم ہے تو قرآن کریم کی جیسی ایک سورت یا ایک چھوٹی سی آیت ہی لے کر آ جاؤ۔ لیکن دوستو قرآن کریم کی شان دیکھیے، بھکتوں کو چھوڑیے، بھکتوں کی کیا اوقات، بڑے سے بڑے علم والے دنیا بھر میں آئے اور چلے گئے، لیکن آج تک قرآن کے چیلنج کو کسی نے پورا نہیں کیا، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیت کی طرح ایک چھوٹی سی آیت بھی پیش کرتے، کیونکہ دوستو وہ لوگ انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو تو بدل سکتے ہیں، انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی طرح کتاب تو کوئی لا سکتا ہے، لیکن دوستو جو کتاب اللہ کا کلام ہے، جو یہاں نہیں بلکہ آسمان سے اترا ہے، اس کی نقل کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے کلام کے جواب میں آج تک کوئی بڑے سے بڑا سادھو سنت مہنت ہو، آج تک کوئی پادری ہو یا کچھ بھی ہو، بڑے سے بڑے سبھی مذہب کے لوگوں کے پاس اپنی اپنی کتاب ہے اور اس کے چاہنے والے ہیں، لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت، قرآن کے جیسی ایک چھوٹی سی آیت لانے کا چیلنج آج تک کوئی پورا نہیں کر پایا۔ اور دوستو جو قرآن سے محبت کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فیض و برکت دیتا ہے۔ آپ رجب طیب اردگان کو دیکھیے، ان کو فیم کس طرح سے ملتا ہے، کس طرح سے ترکی کے اندر ان کو سونا اور خزانہ ملتا رہا ہے۔ دوستو چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ قرآن کا چیلنج ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو قرآن کی جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتی، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی کوئی ایسا نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ دوستو اگر آپ کو بھی قرآن سے محبت ہے اور آپ بھی امت محمدی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں۔ دوستو قرآن کریم صرف اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بدل دینے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ آزمانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کا ہر حرف، ہر آیت اور ہر سورت اپنے اندر ایسا اثر اور طاقت رکھتی ہے جو پتھر دلوں کو بھی موم بنا دے۔ اور دوستو قرآن کا یہ اثر صرف کتابوں میں موجود نہیں بلکہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں معجزات کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو بھارت سے جڑا ایک ایسا سچا اور حیرت انگیز واقعہ بتاتے ہیں جہاں قرآن مجید کی ایک سورت نے نفرت میں ڈوبی ایک عورت کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ دوستو ذرا سوچئے، اگر پوری دنیا کے لوگ ایک ساتھ مل جائیں، دنیا کی سب سے بڑی بڑی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیے جائیں، تب بھی کیا کوئی قرآن کریم جیسی ایک چھوٹی سی آیت بنا سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں بلکہ اس رب کا کلام ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے
کہ 1400 سال سے زیادہ کا وقت گزر جانے کے باوجود قرآن کا ایک حرف تک نہیں بدلا۔ دنیا کی نہ جانے کتنی کتابیں بدلی، ان میں بدلاؤ ہوئے، نئی نئی ایڈیشن آتی رہیں، لیکن قرآن آج بھی اسی طرح موجود ہے جیسا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ دوستو، یہی تو وہ سب سے بڑی نشانی ہے جس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لیا ہے، اور آج پوری دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سینے میں اللہ نے پورا قرآن محفوظ کر دیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ دنیا سے ایک بھی چھپی ہوئی پڑتی نہ رہے، تب بھی یہی حافظ قرآن اسے پھر سے اسی طرح لکھوا سکتا ہے جس طرح سے یہ نازل ہوا تھا۔ سوچئے، دنیا کی کون سی کتاب کے ساتھ ایسا معجزہ موجود ہے؟ دوستو، یہی وجہ ہے کہ جتنی بار بھی کسی نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، اتنی ہی تیزی سے قرآن لوگوں کے دلوں تک پہنچا۔ جتنی بار اس کی بے حرمتی کی گئی، اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگوں نے اسے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اللہ کا نور کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ انسان اپنی پوری طاقت لگا سکتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اور یہی قرآن کا سب سے بڑا پیغام بھی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کی ہدایت پر چلے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اس لیے دوستو، اگر ہم سچ میں قرآن سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو صرف اسے چوم لینا یا گھر میں سجا کر رکھ دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی تلاوت کرنا، اس کا ترجمہ سمجھنا اور اس کی تعلیم پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہی قرآن اپنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ اس لیے آئیے آج سے ہی ہم سب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ روزانہ تھوڑا ہی صحیح لیکن قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں گے، اس کا مطلب سمجھیں گے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہی دنیا کی کامیابی ہے اور یہی آخرت کی اصل نجات ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نیک بندوں کی عظمت کا اثر صرف کتابوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر بڑے بڑے لوگ حیران رہ گئے۔ جب کوئی بندہ پوری سچائی کے ساتھ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اسے ایسی عزت اور مقبولیت عطا کرتا ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ اس کی کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے ایسے ہی ایک عظیم ولی کا حیرت انگیز واقعہ سناتے ہیں جس کا تعلق ہمارے ہی ہندوستان کے اجمیر شریف سے ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس وقت اجمیر شریف میں کس قدر بھیانک بارش ہو رہی ہے، کس طرح پورا اجمیر شریف پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور کس قدر لوگوں کے جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہی نہیں، اس بھیانک بارش کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے گھر بھی اجڑ گئے ہیں، جنہیں دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ جس پانی کا یہ سیلاب اجمیر درگاہ میں پہنچ گیا اور اس میں لوگ ڈوبنے لگے، تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کیا کرشمہ ظاہر ہوا کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا، اور پھر وہیں پر ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا۔ جان کر یقیناً آپ بھی چونک جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز عصر کی نماز سے فارغ ہو کر دریا کے کنارے سیر کر رہے تھے۔ اتنے میں آپ کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو زاروں قطار رو رہی تھی اور وہ کپڑے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے ایک خادم کو اپنے پاس بلایا اور حکم فرمایا کہ وہ اس عورت کے پاس جائے اور جا کر اس سے پوچھے کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ حکم پا کر وہ نوکر اس عورت کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، اے مائی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر اس بوڑھی عورت نے اسے بتانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز خود اس عورت کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس بوڑھی عورت سے دریافت کیا، اے مائی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے بتانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، بابا، مجھے نہ ہی کسی نے مارا ہے
اور نہ ہی مجھے کسی نے ستایا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں جب بھی یہاں پر آتی ہوں تو مجھے میرا اکلوتا بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور میرا اکلوتا بیٹا بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو بڑے ہی لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کی شادی کر کے بہو لاؤں گی اور یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ پھر ایک دن میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس تالاب میں نہانے کے لیے اور ہاتھ دھونے کے لیے آئی۔ میرا بیٹا نہا رہا تھا کہ تبھی دریا میں ایک زوردار سیلاب آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے ہی میرا اکلوتا بیٹا پانی میں ڈوب گیا اور پھر اس کا کہیں پر بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس طرح وہ میرا اکلوتا بیٹا مر گیا۔ اس لیے اب جب بھی میں یہاں پر آتی ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے اور پھر میں اپنے بیٹے کی یاد میں رونے لگ جاتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے مائی، آپ کے بیٹے کو ڈوبے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ 12 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے مائی، رو مت، اب تو میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ، ابھی تھوڑی دیر میں ہی تیرا وہ بیٹا واپس آ جائے گا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے وہیں پر مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ آپ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، اس مائی کے بیٹے کو واپس کر دے۔ اتنے میں غریب نواز کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ غریب نواز سے ارشاد ہوا، اے معین الدین، اے میرے بندے، اس کا جو بیٹا ڈوبا تھا اسے تو مچھلیاں کھا گئی اور پھر ان مچھلیوں کو انسان کھا گیا ہے، انسان کھا کر اس کو ہضم بھی کر گیا ہے، پھر جب انسان نے فضلہ کیا تو اسے کیڑے کھا گئے ہیں، پھر کیڑوں کو یہ زمین ہضم کر گئی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز نے عرض کیا، اے میرے مولا، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، اے میرے بندے، تو کچھ اور مانگ لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے وہیں پر اپنا چوگا اتار لیا اور عرض کرنے لگے، اے میرے مولا، تیری عزت کی قسم، اگر اس کا بیٹا واپس نہیں آیا تو میں زندگی بھر یہ لباس نہیں پہنوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اتنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے معین الدین، اے میرے بندے، اب تو میری قدرت کا کرشمہ دیکھ۔ اس کے بعد پلک جھپکتے ہی بوڑھی عورت کا وہ بیٹا اسی طرح سے دریا کے کنارے پر آ گیا جس طرح سے وہ 12 سال پہلے دریا کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر وہ بوڑھی عورت دنگ رہ گئی۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، مائی، تجھے تیرا بیٹا مل گیا ہے، اب تو خوشی سے اپنے گھر پر لے جا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر پھر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہندو دھرم کی خود اپنی تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شام 32,000 لوگوں نے ایک ساتھ میں کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، مجھے اس کے لیے 3 مرتبہ کیوں کہنا پڑا؟ آخر اس کا کیا راز ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، اس کے بیٹے کو مچھلی کھا گئی، پھر مچھلی کو انسان کھا کر فضلہ کر دیا، جس کو پھر کیڑوں نے کھا لیا اور کیڑوں کو بھی مٹی کھا گئی۔ اے معین الدین، پھر تمہارے کہنے پر زمین کے اندر جو کیڑے تھے ہم نے ان کیڑوں سے انہیں نکالا، دوسری مرتبہ پھر ہم نے مچھلیوں کے پیٹ سے انہیں نکالا، اور تیسری مرتبہ ہم نے انہیں انسان کے روپ میں ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔